جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں فرید بابر خان MCR نیوز سے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ساجد قادمی صاحب، جن کی یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر مزدور رہنما ہیں اور مزدوروں کے دل کی دھڑکن ہے. کہیں پہ کوئی مسئلہ ہو، کوئی مسائل ہو، ان کے حل کرنے کے لیے سب سے آگے ہوتے ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کل حکومت کی جانب سے جو اپنا بل ٹیکس جو دیے گئے ہیں، بجلی کا جو بمب گرایا گیا ہے، یہ کیوں؟ آئے روز احتجاج ہو رہے ہیں مختلف ان کے جو آفس ہیں ان کے باہر، اور آئے دن معمولی تلخ کلامیاں ہو رہی ہیں واقعہ کے افسران کے ساتھ. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کا بل کا کیا مقصد ہے، کیوں اتنا بھیجا گیا ان کی طرف سے، اور آئے دن جو جھگڑے ہو رہے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، ان کا کیا حل ہے، کیسے نکل سکتے ہیں؟ یہ قاضی صاحب آپ بتائیں ہمیں کہ یہ جو بل بھیجا گیا ہے یہ کٹنگ بھی ہوگا کہ نہیں؟ حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے 100 کے یونٹ یا 200 یونٹ سے کم ہوں گے تو ان کی کٹنگ ہوگی، اور لوگ ابھی بھی پریشان ہیں، شہری جتنے بھی ہیں. آپ اس کے متعلق ہمیں بتائیں ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ جی، آپ نے برننگ ایشو پر بات کرنے کا موقع دیا. فرید، گزارش یہ ہے کہ یہ جو بلنگ ہے اس کا محکمہ بجلی کے ملازمین کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں. بجلی کے بل ڈالنے کے لیے نیپرا اور حکومت پاکستان کا کام ہے. خصوصاً بالخصوص اس وقت جو عوام تنگ ہے، جو پریشان ہے فیول پرائز سرچارج سے. یہ میں ایک بل آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ کا کیمرہ مین دیکھے، عارف بھٹی صاحب، کہ یہ جو پورشن ہے نا، یہ اتنا ٹیکسز والا، اس کے ساتھ محکمے کا بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں ہم کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے. جو ادھر کا معاملہ ہے یونٹس والا، اگر کسی نے غلطی سے دانستہ یا غیر دانستہ یونٹ زیادہ ڈال دیے ہیں تو وہ کم کر دیے جاتے ہیں. صارفین کی سہولت کے لیے ان کی سیگریگیشن کر دی جاتی ہے. یہ محکمے کا اختیار ہے. محکمے کے ملازمین کا کام یہ ہے کہ وہ یہ تقسیم کار کمپنی ہے، جتنی بجلی گورنمنٹ دیتی ہے یہ اس کی ہم تقسیم کرتے ہیں. اس کی اسٹیبل سپلائی کے ہم ذمہ دار ہیں. کہیں فالٹس آتے ہیں ہم وہ فالٹ دور کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے دیکھیں قیمت کیا دینی پڑتی ہے. جان جاتی ہے، مزدوری ملتی ہے لائن مین کو، جس کو محکمہ کی اتھارٹی ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں، جو شان و شوکت ہے اس محکمے کی. اس ملک کی جتنی بھی روشنیاں قائم ہیں، جتنے بھی صنعت کے پہیے چل رہے ہیں، جو بھی کھیت کھلیان ہیں، آرمی انسٹالیشنز ہیں، عدلیہ کے ادارے ہیں، ملک کے تمام ادارے ہیں، وہ تمام کے تمام وہ اس محکمے کی وجہ سے ہیں، اور اس محکمے کے جہاں باز لائن مین کی وجہ سے. آپ کے جو چینلز نے، میڈیا نے، سوشل میڈیا نے عوام کو اس مرتبہ اتنی اویئرنیس دے دی ہے کہ وہ یہ جان گئے ہیں کہ یہ بل ڈالنے والے وابڈا کے ملازمین نہیں ہیں. ایون دین انہوں نے دفاتر کا گھیراؤ کیا، چیخو پکار کی، آہو بکا کی. میں نے اپنی زندگی میں یہ پہلا احتجاج دیکھا ہے جس کی لیڈرشپ، جس کے آگے کوئی نہیں تھی، کوئی سیاسی پارٹی نہیں تھی. یہ ہمارے معاشرے کا وہ غریب طبقہ ہے جس کو پیٹرول سے کوئی غرض نہیں ہے. پیٹرول مہنگا ہوتا ہے نا، تو پیٹرول کا تعلق کم از کم موٹر سائیکل والے سے ہے. یہ اس سے بھی کم درجے کے لوگ ہیں جن کے پاس 1-2 بلب ہیں، واشنگ مشینیں نہیں ہیں ان کے گھروں میں، ان کے پاس ٹی وی نہیں ہے. یہ وہ لوگ چیختے پکارتے باہر آ گئے. اب وزیر اعظم پاکستان نے سیاسی کھیل کھیلا ان کے ساتھ کہ ان کو کہہ دیا جی 200 یونٹ تک جو ہے اس کے فیول پرائز ختم کر دی جائے. یہ انتہائی زیادتی تھی، یہ بے انصافی تھی، بے رحمی اور بے حسی تھی. پرسوں لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے فیصلہ کیا ہے یا اسٹے دیا ہے، میں نے وہ ابھی تک پڑھا نہیں، لیکن یہ 100% حقیقت ہے کہ آپ نے اعلیٰ عدلیہ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ صرف 200 تک نہیں، تمام صارفین کا فیول پرائز سرچارج ختم کر دیا جائے. یہ فیول پرائز سرچارج ہے کیا؟ گنڈا گردی ہے. میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ پچھلے 9-10 سال سے یہ چارج کیا جا رہا ہے.
اور یہ کیبنٹ سے اس کی پراپر باقاعدہ اس کی منظوری نہیں لی گئی. یہ بے انصافی کے زمرے میں آتا ہے. اگر یہ ایسا ہی ہے تو میں اعلیٰ عدلیہ سے بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ اس کو فائنڈ آؤٹ کریں اور ان کو فکس کریں جنہوں نے عوام کے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے. اچھا کاظمی صاحب مجھے یہ ایک بات بتائیں, ابھی چند روز قبل ایک ایشو بنا ہوا تھا کہ جتنے بھی ٹیکس میں کمی کے لیے لوگ جا رہے تھے دفاتر میں اور ان سے 100 روپے لے کے اور ان کا بل کم کیا جا رہا تھا. یہ وابٹا کے کوئی ملازمین تھے. یہ ایسا ایشو ہے کہ یہ جھوٹے ہی ویسے ہی لوگوں نے یہ بنایا ہوا تھا کہ 100 روپے لے رہے ہیں, وہ ایسا کوئی ہے ایشو؟ جو ایشو یہ ہے اس کی گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ آج سے کچھ چند ماہ پہلے یہ تھوڑی ہماری اتھارٹی نے کوئی کرپشن دیکھی تھی اور انہوں نے یہ احکامات جاری کیے تھے, باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا, بینکوں کو ہدایات جاری کی گئی تھیں کہ آپ نے ہینڈ میڈ بل, مینول بل, کٹنگ والے بل نہیں لینے. وہ یہ جو ایک دم عوام کا پریشر آیا تو ایک ڈیسک پہ 1,000 بندے کو تقریباً ڈیل کیا گیا. اب وہ مینول بل بنا رہے تھے, کٹنگ والے بل بنا رہے تھے, بینکوں والے نہیں لے رہے تھے, پوسٹ آفس والے نہیں لے رہے تھے. یہ باغبان پورہ ڈویژن کی آپ نے بات کی ہے, وہاں پر فرنچائز والے باہر بیٹھ کے کام کر رہے تھے, لیکن یہ اتنا پریشر جب عوام کا آیا وہ باوجود کسی بھی وجہ سے وہ اندر آ کے بیٹھ گئے. اب وہاں حالت یہ تھی کہ ہر بندہ پریشان تھا, ہر بندہ اب دباؤ میں تھا. اتنی زیادہ عوام کو موب کے آگے کھڑا ہونا ناممکن ہوتا ہے. وہ جیسے دوسرے فرنچائز والے پیسے لیتے ہیں وہ بھی لے رہے تھے. وہ میڈیا ٹرائل ہو گیا, وائرل ہو گیا, چلا گیا. گورنمنٹ نے فوری ایکشن لیا. گورنمنٹ کو موقع ملا کہ عوام ہماری طرف توجہ ہٹ جائے تو ان کے ملازمین کے پیچھے پڑ جائے. فوری آرڈر آئے پرائم منسٹر ہاؤس سے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ایف آئی اے انوالو ہو گئی. انہوں نے پکڑ لیا, انہوں نے پرچہ دے دیا اور 3 آفیسر جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے. لیکن آج وہ تینوں آفیسر عدالت سے 3 دن کا 4 دن کا ریمانڈ بھگتنے کے بعد پولیس کو جب عدالت میں وہ پیش کیا گیا تو جج صاحب نے ان کا وہ ایف آئی آر ہی ڈسچارج کر دی کہ اس میں کچھ نہیں ہے. یہ پہلے بھی جب نون لیگ کی حکومت تھی تو انہوں نے ایک ہمارے چیف ایگزیکٹو کے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی. اب یہ آئے ہیں تو انہوں نے 3 آفیسرز کے ساتھ یہ کیا ہے. حقیقت کو جانے بغیر, حقائق کو جانے بغیر فوری ایکشن جو ہے یہ بھی نیگلیجنسی کی زمرے میں آتا ہے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بندہ کمپلینٹ کرتا ہے تو اس کو پہلے فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے, اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, پھر فکس کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ فوراً ہی آپ فکس کر دیں. اب وہ جو آفیسرز ہیں اللہ کا شکر ہے کہ وہ آج باعزت بری ہو گئے ہیں. 3 دن 4 دن کے لیے وہ باعث شرمندگی رہے ہیں. اس کا کون ذمہ دار ہے, اس کا کون علاج کرے گا؟ ازالہ نہیں ہو سکتا اس کا. الحمدللہ کہ آج وہ کیس چونکہ ڈسچارج ہوا ہے تو ان کی وہ عزت بحال ہو گئی ہے. تو یہ گورنمنٹ کی نیگلیجنسی ہے. یہ جانے بغیر یہ مطلق العنان بادشاہ کی طرح احکامات جاری کر دیتے ہیں اور بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہم نے غلط کیا. کاظم صاحب یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں آج کل؟ آپ دیکھیں سیاسی شخصیات بڑے سے بڑے جو ہیں ان پہ بھی مقدمات درج ہو جاتے ہیں. جھوٹے سچے یہ لوگوں, ان لوگوں نے یہ کیا ڈھنگ بنایا ہوا ہے ایک قسم کا. چند روز قبل یہ آپ کے جو 3 بندے جو ہیں یہ گرفتار ہوئے ہیں, راوی آر ایکسین تھا, آر او عبد الجبار, اسسٹنٹ محمد عمران, ان پہ ایف آئی اے نے جو مقدمہ دیا ہے اور کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی. انویسٹیگیشن کرتے یا علاقے سے ویریفائی کرتے پتہ لگتا کہ ان میں کیا ان میں نقص ہے, کیوں ان پہ تو مقدمہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اعلیٰ کام نے اس کا نوٹس نہیں لیا. اب جب انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس میں یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ تینوں بندے جو ہیں جو افسران ہیں یہ بے گناہ ہیں اور ان کو باعزت طریقے سے بری کر دیا گیا. لیکن 4 روز جو یہ جیل میں رہ کے آئے ہیں, جو ان کی ریپوٹیشن خراب ہوئی ہے اور ادارے میں بھی ہوئی ہے, گھر میں بھی ہوئی ہے, ہر جگہ پہ ہوئی ہے, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ جی میں نے عرض کیا نا کہ یہ گورنمنٹ کی نیگلیجنسی ہے. یہ جو بلنگ کی پرابلم آ رہی ہے یہ ہمارے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ میٹنگ کال کریں, وہاں پر بیٹھیں, لیکن یہ ایسا بالکل نہیں کرتے. ان ڈیموکریٹک غیر جمہوری طریقے سے یہ کام کرتے ہیں. اپنے سے پریشر ہٹانے کے لیے یہ اداروں کو بدنام کر رہے ہیں. لیکن اس وقت میں بانگ دہل آپ کے چینل سے کہہ رہا ہوں کہ عوام کا سیاستدانوں پر
بالکل اعتماد اٹھ چکا ہے. سب سے زیادہ اعتماد اس وقت جو ہے وہ میڈیا پر ہے, سوشل میڈیا پر ہے. آپ جیسے چینلز پر جو بے لاگ بات کرتے ہیں اور تمام تر سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر کرتے ہیں. عوام کا سیاستدانوں پر کوئی اعتماد نہیں ہے اور سیاستدانوں نے بری طرح مایوس کیا ہے. اپنی جنگ لڑنے کے لیے انہوں نے ملک کا یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے یہ جو پرچے کروا رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں, یہ انتہائی زیادتی ہے. ایسے لوگوں کو بری طرح سنب کرنا چاہیے. عوام الناس سے بھی اپیل کروں گا کہ جب بھی آپ آئندہ زندگی میں ووٹ کاسٹ کریں تو یہ دیکھ بھال کے ووٹ کاسٹ کریں کہ یہ ان لوگوں کا کیا معیار ہے. یہ سیاسی طور پر انہوں نے پاکستان کو بدنام کیا ہے, انہوں نے عوام کو مایوس کیا ہے, خاص طور پر جو چھوٹا طبقہ ہے. جی ناظرین, آپ نے سنا ساجد کاظمی صاحب کی گفتگو سنی اور انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ یہ شہریوں کا اور غریب لوگوں کا خیال رکھے اور آپس میں جو یہ اختلافات ہو رہے ہیں, ایک دوسرے میں مقدمات ہو رہے ہیں, یہ کیوں ہو رہے ہیں. حکومت کسی ایک طرف جائے اور ایک بندے کو, اور جینون جو ہوں گے سیاستدان, ان کو ووٹ ڈالیں تاکہ یہ ملک جو ہے اچھائی کی طرف جائے. جی ہمارے مہمان ساجد کاظمی صاحب کو اور مجھے اجازت دیں. اللہ نگہبان.